السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے، جو عبادات فرض کے درجے میں ہیں، وہ کل 5 ارکان اسلام ہیں کہ جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کا اقرار۔ یہ ساری زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھنا فرض ہے، جس سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی بھر کلمہ طیبہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسری چیز، دوسرا فرض نماز، یہ روزانہ 5 وقت انسان کے لیے فرض ہے۔ تیسری وہ چیز جس کی اسلام پر بنیاد ہے، وہ ہے رمضان کے روزے، کہ رمضان کے 1 مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 3، ایک تو کلمہ طیبہ کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، جو کہ فرض ہے صاحب حیثیت پر، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج، وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، پھر کبھی حج فرض دوبارہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ان 5 بنیادوں میں غور کریں تو جس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ یہ رمضان آنے سے پہلے اس لیے عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے رمضان سے پہلے ان کی ذہن سازی کی، صحابہ اکرام کی باقاعدہ ذہن سازی کی رمضان کے بارے میں، اور وہ پورا خطبہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے سمجھائیں۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان سے پہلے آنے والے جمعے میں ان باتوں کا ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے گھروں میں جا کر اس بات کو بہت پہنچائیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ بس 3 باتیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ مسلمان نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، عاقل نہیں ہے یعنی بیچارہ ذہنی توازن نہیں قائم رکھ پا رہا، اس سے مراد صرف ڈپریشن وغیرہ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس بیماری سے شیزوفرینیا مراد ہے، پاگل پن، جس سے انسان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں رہتی، اس پر بھی روزہ فرض نہیں۔ اور تیسرا بالغ، نابالغ پر بھی روزہ فرض نہیں۔ تو 3 باتوں کو گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، احباب کو بتانی بہت ضروری ہے۔ اور مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے، اور اگر یہ نہ رکھے
تو ساری زندگی اس کے ذمے یہ فرض باقی رہتا ہے، ساری زندگی اس کے ذمے یہ فرض باقی رہتا ہے۔ اس لیے آج معاشرے کے اندر گھروں کے ماحول میں اگر اسی طرح صبح ناشتہ بن رہا ہو، دوپہر کو کھانا بن رہا ہو، رات کو بھی کھانا اسی طرح بن رہا ہو، اور گھر میں تصور روزے کا نہ ہو، تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان آگے سامنے آ رہا ہے بعض گھروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ نئی نسل کے علم ہی نہیں ہے کہ روزہ فرض ہے، کیونکہ ان کو آگاہ نہیں کیا گیا، گھر کا ماحول نہیں بنایا گیا۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو روزے والا ماحول بنائے۔ اگر گھر میں خاتون بیمار ہے، خود بیمار ہیں، بچے ہیں، تب بھی کوشش کی جائے کہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھائی جائے، دوپہر کے وقت کھانے کی ٹیبل بالکل نہ سجے، افطار کے وقت میں جن پر روزہ فرض نہیں ہے نابالغ بچوں کو، ان کو بھی افطاری کا عادی بنائیے، شروع سے ذہن بنے گا کہ روزہ کوئی چیز ہے، رمضان کوئی چیز ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو نئی نسل کے ذہن میں ایک وقت فرض کے فرض ہونے کی حیثیت ہی نہیں رہے گی، جو بہت بڑا ایک نقصان ہوگا، فرض ہے ایمان کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے اسی طرح چائے کا بننا، کھانوں کا بننا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جو کہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھ رہی ہو، اس کے لیے روزہ فرض ہوتا ہے، یا دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے بھی روزہ فرض ہوتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا کہ جو عورت روزہ نہ رکھ رہی ہو وہ سب کے سامنے نہ کھائے پیے، اس کو کہتے ہیں تشبہ بالصائمین کرے، یعنی روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ اس کو بھی اجازت نہیں کہ کھلے عام وہ سب کے روزے داروں کے سامنے کھائے پیے رمضان کے اندر، اس لیے کہ اگر وہ کھانا پینا شروع کرے گی تو ایک ماحول بن جائے گا روزہ نہ رکھنے کا۔ اس لیے اگر بچوں کو روزہ فرض نہیں ہے تو ان پر ماحول ایسا پیش کر دیا جائے کہ سحری کے وقت میں اٹھیں، اور اگر بچوں کو دوپہر کو دن کو بھوک لگے تو ان کو الگ طور پر کھانا دے دیا جائے، سب کے سامنے کھانے کی مجلس نہ بنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن پہلے سے بنایا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا، اور پھر فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواساۃ، وہ غم خاری کا مہینہ ہے، انسان خود بھوکا رہتا ہے تو اس کو دوسرے کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا شہر ہے، اور فرمایا یزاد فیہ الرزق، اس میں رزق کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں اللہ رزق اور زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اس رمضان کے روزوں کے دوران لوگوں کو روزہ افطار کروایا کرو۔ اور صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ہر ایک ایسی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ روزے افطار کروائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے کے اندر
کہ اگر کوئی ایک پانی گھونٹ دوسرے کو پلا کر روزہ کھلوا دے، ایک دودھ کا گھونٹ ایک کھجور کھلا دے، تو اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہذا آج کل کے وبائی امراض کے حوالے سے، چونکہ افطاری پارٹیوں میں شرکت کرنا، دوسروں کے گھروں میں آنا جانا بہت مشکل، دوسروں کے گھر میں عزیز و اقربا کے کھجوریں بھجوا دیجیے، کوئی کھانے کی چیز بھجوا دیجیے، کوئی اور ایسی چیزیں بھجوا دیجیے جو افطاری کے کام میں آ جائیں، آپ کو افطاری کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج بھی اس ماحول میں بھی افطاری کا ثواب کمانے کے بہت سارے طریقے موجود۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ اس روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اللہ اس دوسرے روزہ کھلوانے والے کو پورا ثواب دے دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروا دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا کہ جس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے ایک طرف تو ایک گھونٹ والا بھی بتایا اور دوسری طرف پیٹ بھر کر کھانا کھلانا بھی بتایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور ہدایت دی اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے خادم، اپنے ملازم کے اوقات میں اس کے کام میں تخفیف کر دے گا رمضان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی آخرت کی تکالیف میں سے تکلیفوں کو کم کر دے گا۔ اس لیے اپنے کاروبار کے اندر، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے اداروں کے اندر جہاں ملازم کام کرتے ہوں ان کے اندر تخفیف ایسی کر لی جائے کہ جس سے ان کو سہولت مل جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا۔ پھر اسی طرح رمضان میں اپنے اوقات کو تبدیل کر لینا، اس کی بھی کوشش کر لی جائے، ابھی سے کوشش کر لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی طور پر تیار کیا کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو عبادت کر لی جائے، اور عبادت میں خاص طور پر تراویح۔ اب تراویح کے لیے حافظ بہت سارے مل جاتے ہیں، اب مساجد میں بھی تراویح ہو رہی، لیکن وہ فاصلہ رکھ کر کچھ افراد، تھوڑے افراد مسجد میں آ سکتے ہیں، تو اب فرض نماز گھر میں پڑھ لی جائے، مسجد میں پڑھ لی جائے۔ اب فرض بھی بسا اوقات گھر میں پڑھنے پڑتے ہیں۔ اس ماحول میں حفاظ بہت سارے، ماشاءاللہ حفاظ بہت سارے، گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کر لیا جائے، تراویح نہ چھوڑی جائیں، اس وجہ سے کہ مسجد میں بہت کم افراد جاتے ہیں، بہت کم افراد آتے ہیں، اس لیے کہ 20 تراویح پڑھ لیجئے، اس میں پورا قرآن مجید سن لینا، یہ بھی سنت، پورا قرآن مجید سننا یہ الگ سنت، تراویح الگ سنت، مسجد میں پڑھنا الگ سنت۔ اگر ایک سنت نہیں مل رہی تو باقی سنتوں کو نہ چھوڑا جائے۔ حفاظ بہت مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، کثرت سے مل جاتے ہیں، تو تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ اور پھر گھر کے اندر جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان میں آپ حضرات کوشش کیجئے وقت نکال کر روزانہ ایک پارہ تلاوت فرما لیجئے، کم از کم ایک پارہ روزانہ، اور روزے کے حساب سے آپ پڑھیے، پہلا روزہ تو پہلا پارہ، دوسرا روزہ دوسرا پارہ، کم از کم ایک پارہ پڑھ لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ رمضان مکمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کے ایک مہینے کے اندر مکمل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، جو انسان بسا کا سارا سال نہیں کر سکتا۔ کم از کم ایک پارہ روزانہ۔ پھر جو حضرات تھوڑا سا وقت اور پائیں تو وہ ایک کام اور کر لیں کہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ایک پارے کا۔
اس طرح ایک رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ چند جگہیں ہیں جہاں علماء سے پوچھنی ہوتی ہیں، وہ وہاں تفسیر میں بھی دیکھ لیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ اور وقت دے تو ایک پارے کی تلاوت اور پھر اس کے ساتھ ایک پارے کا ترجمہ پڑھنا، اور اگر اللہ توفیق دے تو اپنے مزاج کے مطابق تفسیر لے لیجئے کہ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس کو پڑھنا تو نہیں پڑے گا، زبان سے تھکن نہیں ہوگی، مطالعہ کر لیجئے ایک پارہ روزانہ تفسیر کا۔ رمضان مکمل ہوگا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے ذہن میں قرآن مجید کے موضوعات، عنوانات، مسائل اور بڑی گہری باتیں آپ کے علم میں آسانی سے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم رمضان کا شیڈول کیسے بنا لیں عبادات کا۔ 5 وقت نماز مرد حضرات جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، عادت بنائیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کو عادتیں بدلنے والا ایک موسم اللہ نے بنایا ہے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ جلدی سونے کی عادت، جلدی اٹھنے کی عادت، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت، دن بھر روزہ رکھنے کی عادت، کم کھانے کی عادت، کم سونے کی عادت، کم بولنے کی عادت، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت، ذکر اذکار تسبیحات کی عادت۔ صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر عادات بدلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آسان سی بات ہے، شروع کے روزے مشکل لگتے اس لیے کہ کھانے پینے کی عادت ہوتی، 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت ہوتی، اور ایک ہفتے کے بعد پھر روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے۔ اس دن انسان کے سامنے کھانے کی جب چیز آتی ہے، آتا ہے روزہ، پھر خیال آتا ہے نہیں آج تو عید کا دن ہے، کھا لو۔ سارا دن عید کے دن یہی ہوتا ہے، کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ تو اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ اے انسان، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ لہذا اس رمضان کو اس اہتمام کے ساتھ کہ اپنی زندگی کے کام بھی چلتے رہیں، کاروبار بھی چلتا رہے، جہاں ملازمت کرتے وہ بھی چلتی رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان کے روزے فرض اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چند باتوں کا اعلان مسجد انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی ہدایات کے مطابق وہ آخر میں عرض کرنا ضروری ہے کہ حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں جسے لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ تمام نمازی حضرات جو ہے نا وہ ماسک پہن کے آئیں، اور یہ کہ تمام نمازی حضرات فاصلے پر لگائے گئے نشانات پر ہی کھڑے ہوں۔ اس دفعہ تو انہوں نے چٹائیاں بچھائی ہیں، لیکن اب ہدایات یہ ہیں کہ دریاں اور چٹائیاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ سب حضرات اپنا جائے نماز لے کر آئیں، اور نماز ہال میں ادا نہیں کی جائے گی بلکہ باہر ہی ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کو بخار، کھانسی یا زکام کی شکایت ہو تو نماز گھر پر ادا کر لیں تاکہ باقی حضرات کو تکلیف نہ ہو۔ اور چھوٹے بچوں کو بھی ابھی جب تک یہ حالات ہے مسجد میں نہ لائیں۔ اور اس دفعہ تو انہوں نے وضو خانے غالباً کھولے ہوئے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہدایت ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں، کیونکہ حکومت نے بڑے تجربے کے بعد یہ ہدایات مرتب کی ہیں۔ تمام پورے پاکستان کے علماء کی مشاورت سے تمام صوبوں کے علماء انہوں نے جمع کر کے پھر مشاورت کر کے صدر پاکستان بھی، گورنر حضرات بھی، یہ سارے یہاں پنجاب میں بھی گورنر ہاؤس میں سب علماء اکٹھے ہوئے تھے، اور تمام صوبوں کے بیک وقت اس میں مجھے بھی بلایا گیا تو ساری صورتحال سامنے آئی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر توفیق دی ہے کہ مساجد کھلی ہیں، ان میں تراویح بھی ہوگی، باجماعت نماز بھی ہوگی،
اور الحمدللہ گزشتہ سال بھی مساجد کے ذریعے، یعنی حکومتی سطح پر جو سائنسدان بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہمارے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ مساجد کے ذریعے کرونا نہیں پھیلا، مساجد کے ذریعے کرونا نہیں پھیلا، نماز پڑھنے والوں سے نہیں پھیلا۔ اور اس بات کو انہوں نے اعتراف کیا کہ تمام مساجد کے اندر، اکثریت مساجد کے اندر SOPs کی پابندی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ اسباب کے درجے میں ہے، صرف ماسک پہنیں، ہاتھ آپس میں نہ ملائیے، ہاتھ دھوتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، خاص طور پر رمضان کے اندر بھی خوب توبہ اور استغفار کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت میں سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فوراً شفا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔